الرحمن السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں، ایک ایسی دلچسپ کہانی کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں بلکہ پورا دیکھیں، کیونکہ پیارے دوستو یہ ویڈیو اتنی اہم ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور پیارے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ آپ کی لائک سے ہمیں کچھ حوصلہ افزائی حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے، صرف ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا انوکھا اور عجیب و غریب جنازے کا واقعہ، ایک ایسے جنازے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی نے انکار کر دیا تھا اور کہنے لگے کہ میں اس جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ دوستو، کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، حاصل یہ کہ دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ایماندار اور اللہ والا شخص تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ وہ شخص غریبوں اور مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کر دیتا تھا اور غریبوں کی دن رات وہ مدد کرتا رہتا تھا۔ وہ امیر مالدار شخص جو تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اسی لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف اور صرف تیرا ایک کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اس پر باپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رئیس آدمی بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی جب کوئی بہتری نظر نہ آئی تو ایک دن اس امیر شخص نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا، یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری آخری خواہش کو ضرور پورا کرو گے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لے لیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رئیس کی میت کو غسل دیا گیا، کفن پہنانے کے بعد بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ میت کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہذا میت کے موزے اتارنے پڑیں گے، مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہذا ان کی اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے
علماء اکرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کا لالچ بھی دے دیا کہ وہ نماز جنازہ پڑھا دیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء اکرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خود رئیس کے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے خط دیا اور کہا یہ آپ کے ابا نے مجھے خط دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ رئیس کے بیٹے نے خط کو لیا، اسے کھول کر دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جانے والی ہے۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا۔ میرے بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے دولت پر کبھی بھی گھمنڈ اور غرور مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب اس خط کو پڑھا وہ زارو قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر اس رئیس آدمی کو پورے احترام کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کرنا شروع کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتی ہیں، لیکن انسان کے لیے اس کے اندر کافی سبق موجود ہوتا ہے۔ سچ ہے جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے وہ بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں آخر میں جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ بارگاہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور تمام برائیوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اور آپ کسی غریب کی، ضرورت مند کی، بیوہ کی، مسکین کی، کمزور کی، بیمار کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس مدد کو ایسا پسند فرماتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے، نعمتوں میں برکت عطا کرتا ہے اور آخرت کے انعام سے بھی اللہ تعالی ہمیں مال و مال فرما دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم جتنا کر سکیں، جس کے لیے جو بھی کر سکیں، اس سے زیادہ اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست پر نئے آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں، اور آئندہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔